کہا جاتا ہے، جسے بنیاد کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت سی معلومات سے قریب کیا ہے، مگر کہتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند اس وقت تک گاڑی کسی کے حوالے نہیں کرتا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ ڈرائیونگ جانتا ہے۔ بغیر ڈرائیونگ جانے ہوئے جب انسان کے حوالے گاڑی نہیں کی جاتی تو ماں باپ اس نقطے کو کب سمجھیں گے کہ بغیر نسلوں کی تربیت کیے موبائل نہیں دیا جاتا۔ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو آج جعفری ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بہشت ام کلثوم سے روز شہادت بیم ام کلثوم پر پوری ملت کے لیے ایک پیغام ہے کہ یقیناً موبائل دیں مگر تربیت کے بعد دیں۔ جس طرح آپ بچے کو موٹر سائیکل دیتے ہیں تو ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد دیتے ہیں، پہلے نہیں دیتے اس تصور سے کہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو روح تک کو ہلاک کر دے اس وقت نیٹ ورکنگ سسٹم ہے جو صرف جسم کو نہیں مارتا روحوں کو مار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سسٹم سے جب تک آگاہی نہ ہو حوالے نہیں کرنا ہے۔ بچے نہیں سنبھلتے، اگر نہیں سنبھلتے تو یاد رکھنا بچے پیدا کرنا سنت ہے، پالنا واجب ہے۔ اس پر بھی تمہیں غور کرنا پڑے گا۔ تربیت کو اسلام نے واجب قرار دیا ہے، افزائش نسل کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بدتمیز نسلوں کے پالنے کے بجائے بے نسل رہ جانا۔ اب اگر دنیا کہتی ہے کہ چاہتا ہی نہیں تھا کوئی کہ یزید پیدا ہو، میں کیا کروں؟ بہت دور سے میں آپ بول رہا ہوں۔ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یزید پیدا ہو، پھر بھی پیدا ہو گیا۔ اما باپ نے نہیں چاہا تھا کہ پیدا ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرقہ رضویہ کی تمام کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ باپ نہیں چاہتا تھا کہ پیدا ہو۔ ارے جو باپ پیدا ہونے دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ خلیفہ بنانے پہ کیسے راضی ہو گیا؟ صلوات پڑھیے نا مل کر محمد و آل محمد۔ بہت بڑی دلیل بھائی، یا تو اس پر رہو یا اس پر رہو کہ جب راضی ہی نہیں تھا باپ تو خلیفہ خلافت پہ کیسے راضی ہو گیا؟ بہت بڑا جملہ ہے اور میں کبھی افتراقی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اختلافی باتیں نہیں کرتا وہ ہیں جسے سب قبول کریں، یہ جو میری ضرورت بن جائے۔ میرے موضوع کے ضرورت کے تحت گفتگو ہوتی ہے، گفتگو چڑھانا نہیں سمجھانا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں فرقہ واریت سر چڑھ کے بول رہی ہو وہاں سمجھا کم جاتا ہے، سنا زیادہ جاتا ہے، اور خود کے کانوں سے نہیں سنا جاتا، دوسروں کے کانوں سے سنا جاتا ہے۔ اسی کے لیے ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی خود نہ سن کے دوسروں سے سننا کان کا کچا ہونے کی علامت ہے۔ بڑی توجہ رہے تو ارباب کرم اس